پوری کا ایک واقعہ بتاتا ہوں، اس کے بعد میں اپنی جگہ لیتا ہوں. کہتے ہیں سبحان اللہ. علامہ عبد الرحمن صفوری فرماتے ہیں کہ ایک شخص بڑا ظالم انسان تھا. اس کی بیوی تھی، اس کی بیوی بڑی نیک تھی، بڑی اچھی تھی، بڑی پیاری تھی، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی فرما بردار تھی. کہتے ہیں سبحان اللہ. اتنی بڑی فرما بردار تھی، اتنی بڑی فرما بردار تھی، کوئی جواب نہیں. لیکن ایک دن ایسا آیا، اس کے ظالم شوہر نے اس کے لیے قسم کھا لی اور کہنے لگی آج کے بعد کسی غریب کی مدد نہیں کرے گی. کیا کہا؟ کسی غریب کی مدد نہیں کرے گی. یہی بات یہ سناؤں گا، آپ تھوڑا ذہن سے سنیں اور دل میں بسائیں. قسم اٹھا لی، ظالم شوہر تھا، بدبخت انسان تھا. کہنے لگا آج کے بعد کوئی کسی کو کچھ نہیں دے گی، کسی مولوی کو چندہ نہیں دے گی، کسی غریب کی مدد نہیں کرے گی، کسی حاجت مند کی حاجت کو پورا نہیں کرے گی. شوہر تھا، قسم کھا گیا، باہر ملازمت کے لیے چلا گیا. لیکن ادھر آواز دینے والا دروازے پہ آیا، کہنے لگا ہے کوئی میری مدد کرنے والا جو میری مدد کر دے، ہے کوئی میری حاجت کو پورا کرنے والا جو میری حاجت کو پورا کر دے. اب یہ عورت گھر کے اندر اکیلی ہے، سوچ رہی ہے کہ اگر میں نے اپنے شوہر کی قسم کو توڑ دیا تو میرا شوہر ناراض ہوگا، اور اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اس غریب کی مدد نہ کی تو اللہ رسول ناراض ہو جائے گا. اللہ اکبر. تو سچویشن آ گئی ہے، کیا دو موڑ آ گئے. ایک طرف شوہر کی قسم اور ایک طرف اللہ رسول کا فرمان ہے نا. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. سائلوں کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا ہے کہ ان کو چھڑکو مت، ان کو اپنے دروازے سے خالی نہ بھگایا کرو، بلکہ انہیں کچھ نہ کچھ خیرات دیا کرو، انہیں کچھ نہ کچھ دے دیا کرو، صدقہ دیا کرو. اللہ تمہاری تمام بلاؤں کو ٹال دے گا. وہ عورت گھر میں قدم رکھتی، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی آگے کبھی پیچھے. لیکن میں آپ کو بتا دوں اگر شوہر نے بھی ایسی قسم کھائی تھی، علامہ عبد الرحمن صفوری فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ شوہر نے قسم کھائی بھیجا تھی، اس قسم کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. اللہ. ہر ایک کو نیک کام کرنے کی اجازت ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ عورتیں اپنے شوہروں کی نافرمانی کریں، لیکن بات سنیے، دیکھیے اللہ رب العزت کتنا نوازتا ہے. کہیں سبحان اللہ. وہ عورت کبھی آگے قدم کبھی پیچھے، کہتی ہے کیا کروں، اگر میں اس غریب کی مدد کر دیتی ہوں تو میرا شوہر مجھ سے ناراض ہوگا اور اس کی قسم ٹوٹ جائے گی، اور اگر میں اس کی مدد نہیں کرتی ہوں تو اللہ رب العزت اور اس کا رسول ناراض ہو جائے گا. اس نے فیصلہ کر لیا، کہا ایسی بے جا قسم ہمارے آدمی کو کھانا نہیں چاہیے تھی. اب وہ عورت اپنے گھر سے نکلی اور اس غریب کی مدد کر دی، کہا جا اپنے کچھ جو تیری حاجت ہے پوری کر لے جا کے. وہ گیا اپنی حاجت کو پوری کرتا ہے. آپ کو بتا دوں کچھ دنوں کے بعد جب وہ دلی بمبئی پٹنہ یا جہاں سے بھی باہر ملازمت کرتا ہو، آیا ہوگا گھر کے اندر، داخل ہوا ہوگا، کوئی بات نہیں، گھر کے اندر کوئی بات نہیں، باہر نکلا، محلے میں گیا، ادھر گیا ادھر گیا، امی ملی، چچی ملی، بھابھی ملی، تائیں ملی، نہ جانے کون کون سی دائی ملی. آپ اندازہ لگا لیں محلے کی عورتوں نے بتا دیا کہ تم نے اپنی بیوی کے لیے قسم کھائی تھی، تمہاری بیوی نے تمہارے قسم کو توڑ دیا ہے. اللہ. آپ اندازہ لگائیں، عورتوں کی بات ہے نہیں، بات سمجھ رہے ہیں. عورتوں کی بات تو یہ ہے، اگر آپ کہہ دیں یہ بات کو چھپا دو تو اخبار میں ضرور چھپ کر آ جائے گی، چھپے گی نہیں. صحیح بات. چھپے گی نہیں، اخبار میں چھپے گی. میری ماں بہنیں یاد کر لو وہ منظر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. اور زیادہ تر عورتوں کو اگر جہنم میں عذاب ہوگا تو ان کو اپنی زبان کی وجہ سے ہوگا. ہوگا نہیں ہوگا؟ وہ کہتے ہیں محلے میں عورتوں نے بتا دیا، گھر پہ گیا، بڑا آگ بگولا اور کہا ہے میری بیوی ذرا ادھر آ، میری محبت میں کون سی کمی تھی کہ تو نے میری قسم کو توڑ دیا ہے، میری بات کو جھٹلا دیا ہے، میرے عہد کو توڑ دیا ہے. اس پیاری بیوی نے کہا کہ اے میرے شوہر سرتاج سن لیجئے، اگر میں نے تمہاری قسم توڑی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے توڑی ہے. کیا بات ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی حضرت علامہ حسیب رضا اظہری
بات سمجھ رہے ہیں؟ کیا پوچھا تو نے میری قسم کیوں توڑی؟ کہا اس لیے اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ قاری شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ابھی بہت اچھا کلام سناتے ہیں، آپ جھوم جائیں گے اور بعد میں گھر بھی گھوم جائیں گے، ہے نا؟ ہمارے اور آپ کے گھر میں برکت نہ ہونے کی وجہ یہ بھی رہی ہوگی کہ آج ہم صبح صبح اٹھ کر موبائل دیکھتے ہیں، صبح صبح مسجد میں جا کے خدا کی نماز پڑھنی چاہیے، ہے کہ نہیں؟ آپ اندازہ لگا لیں، اس عورت نے کہا ہے میرے شوہر سرتاج میں آپ کی فرما بردار ہوں، فدار ہوں۔ کہا تو نے میری قسم توڑ دی پھر بھی اپنے آپ کو فرما بردار کہتی ہے، کیسی ہے تو فرما بردار؟ کہا اللہ کی قسم میں نے صرف قسم کو اپنے رب اور رسول کو راضی کرنے کے لیے توڑا ہے۔ کہا تو تیرے لیے ایک امتحان ہے، ذرا جلدی جلدی سنیے۔ کہا تیرے لیے امتحان ہے۔ کہا کون سا امتحان ہے؟ کہا پہلا امتحان تو یہ ہے، گھر کے اندر تندور تھا، اس تندور میں جو ہے لکڑیاں ڈالی، لکڑیاں ڈالنے کے بعد میں مٹی کا تیل ڈالا یا جس سے جلانے والا جو مہیا اس وقت وہ ڈال کے آگ لگا دی، آگ بھر گئی۔ جب تندور خوب گرم ہو گیا، تندور میں لپٹیں اٹھنے لگی، تو اس نے اپنی بیوی کو بلایا اور کہا کہ میری اہلیہ ذرا ادھر آ جا۔ کہا آ گئی۔ فرمایا یہ حکم کیا ہے؟ کہا تو نے میری قسم کو کیوں توڑا؟ کہا اللہ رسول کے لیے۔ جب اس نے کہا اللہ رسول کے لیے، کہا اللہ رسول کے لیے قسم توڑی ہے تو اللہ رسول کے لیے اس تندور میں بھی چھلانگ لگا دے۔ اللہ 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 اکبر! کتنا بڑا منظر ہے۔ آج کا کوئی شوہر ہوتا، آج کی کوئی بیوی ہوتی، یہ باتیں ہی نہ ہوتی۔ اللہ سچ 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 ہے غلط نہیں کہہ رہے؟ اللہ کے کرم سے میاں بیوی دونوں مہذب ہیں، انہیں پردہ نہیں آتا، انہیں غصہ نہیں آتا۔ کیا بات! ایسے مہذب طریقے سے کیا فائدہ ہے؟ ایسی تہذیب سے کیا فائدہ ہے؟ بیوی ہماری ننگے سر گھومے ہم ٹوک نہ پائیں، ایسی تہذیب سے کیا فائدہ ہے؟ لڑکیاں ہمارے سامنے ہی ننگے بال کھول کر کے گھومیں ہم ٹوک نہ پائیں، ایسی تہذیب سے کیا فائدہ ہے؟ ہماری بڑی بڑی بیٹیاں ہمارے سامنے تو ہمارے سامنے تمام غیر محرموں کے سامنے ایسے گھوم رہی ہیں، وہ غرارے پہن کے گھوم رہی ہیں۔ یاد کر لو اللہ کے رسول نے کل قیامت کے دن اگر پوچھ لیا تم میرے امتی تھے، تم مجھے مانگتے تھے، میرے نام کے نعرے لگاتے تھے، میری نبی میری آمد کے جلسے سجاتے تھے، میری آمد پر جھنڈیاں لگاتے تھے، میری آمد پر تم نے تمام قمقمے لگائے، تمام مٹھائیاں بانٹی، کیا میری آمد کی محبت میں، میرے آنے کی محبت میں جو اللہ رب العزت نے قرآن میں پردے کا حکم دیا تھا، کیا وہ اپنی بیوی تک پہنچایا تھا کہ نہیں پہنچایا تھا؟ اپنی بیٹی تک پہنچایا تھا کہ نہیں پہنچایا تھا؟ اپنے تمام ان مستورات تک پہنچایا تھا کہ نہیں پہنچایا تھا؟ یہ ساری باتیں پوچھی جائیں گی، اس وقت ہم کیا کریں گے؟ اس وقت ہم اور آپ صرف حالات افسوس کریں گے، کہیں گے کاش میں اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پہ عمل کر لیا ہوتا۔ قرآن شریف کے اندر یا لیتنی کے کئی جگہ لفظ آئے ہیں، کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا، کاش میں نے اللہ کے رسول کی نافرمانی نہ کی ہوتی، کاش میں نے رب کے حکم کو مان لیا ہوتا، کاش میں نے رب کی نافرمانی نہ کی ہوتی، کاش میں نے اپنی بیٹیوں کو منع کیا ہوتا، کاش میں نے اپنے بھائیوں کو منع کیا ہوتا۔ اس وقت تمہارے یہ کاش کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ اللہ! نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سبحان اللہ! ایسی مائیں بہنیں، میں تو ایک قصبے میں رہتا ہوں، آپ تو دیہات میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ آپ کے یہاں تو کچھ ماحول صحیح ہوگا، لیکن میں تو اپنے لوگوں کے یہاں ماحول دیکھتا ہوں، اور شادیوں میں جانے کا، اور خاص کر ان سنیما گھروں کیا بولتے ہیں میرج لانوں میں، میرج ہال میں جانے کا دل نہیں کرتا۔ لیکن مولانا صاحب آنا ہے آپ کو، میرے بیٹے کی شادی، میری جو ہے بچی کی شادی ہے، ضرور آنا ہے، برکت ہو جائے گی، نکاح پڑھانا ہے۔ کیا بات ہے یار، نکاح بھی مولوی سے پڑھوائیں گے، جنازے بھی مولوی سے پڑھوائیں گے، سارے کام مولوی سے کریں گے، اور وہی مولوی اسٹیج پر بیٹھ کر جب وہ اللہ اس کے رسول کا حکم بتائے گا تو نہیں مانیں گے۔ اللہ! یہی ہے نا؟ ہم اور آپ عبادت کر لیں، اپنے رب کو راضی کر لیں، اپنے تمام اللہ والوں کو راضی کر لیں، تاکہ ہمارے اور آپ کے لیے ایک سرمایہ تیار ہو جائے۔ صابر کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے، صابر کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے، تو ٹھٹ کے راتوں کو روتے ہیں، جب خلقت ساری سوتی ہے، اٹھ اٹھ کے راتوں کو روتے ہیں۔ کون رویا رات
راتوں رات ارے جن کی آمد کا جلسہ سجائے ہیں، جن کی آمد کی محبت میں جو ہے جھنڈیاں لگائے ہیں، آج ساون کا مہینہ بھی گزرا ہے، ساون گزرا ہے، جب بھی ساون میں بارش آئی تو سوچا آج کمبل اوڑھ کے سوئیں گے، جب بھی ساون کا مہینہ آیا سوچے آج ہم بستر پہ مزے لیں گے، آج ہم بستر پہ اچھے مزے لیں گے، آج بیوی بھی سوئے گی، بچے بھی سوئیں گے، آج تمام گھر کے لوگ سو جائیں گے۔ اس لیے جب گرمیاں ہوتی ہیں تو لائٹیں بھی صحیح نہیں آتی ہیں، بجلیاں بھی صحیح نہیں آتی ہیں، جب گرمی ہوتی ہے تو پیارے دوستو ہمارے اور آپ کے گھر کے اتنے در و دیوار گرم ہوتے ہیں جس کا کوئی جواب نہیں ہے، لیکن گھر کے در و دیوار کو دیکھ رہے ہیں اتنی گرم ہو گئی، اتنی چھت گرم ہو گئی، اتنی ٹین گرم ہو گئی، کیا ہم نے کبھی دل کے اندر یہ بھی سوچا ہے کہ یہ ٹین تو گرم ہو گئی ہے، لیکن کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اگر جہنم میں جانے کا حکم دے دے گا اور ہمارے پاس کچھ نہ ہوگا تو پتا ہے کہ وہ جہنم کتنا گرم ہوگا۔ اللہ اکبر اللہ۔ ہم اور آپ اللہ والوں سے درس عبرت حاصل کریں۔ میرے نبی راتوں رات عبادت کرتے، میری نبی کی اہلیہ فرماتی ہیں اے میرے شوہر سرتاج، ہم سب کی اماں کہتی ہیں میرے شوہر سرتاج، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اے میرے شوہر سرتاج تم آرام بھی کر لیا کرو۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، حضرت علامہ قاری حسیب اظہری۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آج میں تو یہ دیکھتا ہوں کھیت میں کام کر لیتے ہو 8-8 گھنٹے، کھیت میں گنا ڈھو لیتے ہو 10-10 گھنٹے، کھیت میں گنا ڈھو لیتے ہو 12-12 گھنٹے، رات میں بھی کاٹ لیتے ہو اور جو ہے مشین چلا لیتے ہو، ایک ایک دانہ نکالنے کے لیے ساری چیزیں کر لیتے ہو۔ 8-8 گھنٹہ مزدوری کرنے والے لوگ بھی ایسے ہیں کہ وہ 8 گھنٹہ اپنے کھیت میں دھوپ میں رہ کر کے مزدوری کرتے ہیں، لیکن قسم خدا کی جب انہیں پنکھے کے نیچے نماز پڑھنی پڑتی ہے تو وہ اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ اس بات سے یہ پتا چلا ہے کہ ہمارے جسم مضبوط ہیں، ہمارے روح اور ہمارا ایمان کمزور ہے۔ اللہ بالکل سچ کہا، بات سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے جسم تو مضبوط ہیں، اگر مضبوط نہ ہوتے تو 8 گھنٹہ کون رکتا کھیت کے اندر؟ اتنی کڑی دھوپ ہے، اتنی کڑی جو ہے دھوپ سختی سے ہے، اتنی شدت کی پیاس لگی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی ہم اور آپ اس میں کام کرتے رہتے ہیں۔ مسجد میں پنکھے چلائے جاتے ہیں، مسجد میں لائٹ نہیں تو جنریٹر رکھا ہوا ہے، مسجد میں تمام اگر گھر کے اندر نل چلانا پڑتا ہے تو مسجد میں ٹنکی لگی ہوئی ہے۔ پیارے دوستو یاد کر لو کس راستے پہ ہم جا رہے ہیں، یہ راستہ اگر ہم بدل رہے ہیں اللہ رب العزت کے راستے میں نہیں آئیں گے، نبی کے راستے میں نہیں آئیں گے تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جائے گی۔ پیارے دوستو ہمیں رات کو بھی اٹھنا چاہیے۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ اللہ اکبر اللہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ رات کا اٹھنا یقیناً نفس کو مار دیتا ہے، اللہ خوش ہو جاتا، اللہ ایسا خوش ہوتا ہے، اللہ ایسا خوش ہوتا ہے کہ اگر کوئی میاں بیوی یہ شام کو عشاء کی نماز پڑھ کے عہد کر لیں، جو گھر کے اندر سب سے اہم کام نہ ہوتا ہو، تمام بہت بڑی اتنی بڑی مراد پوری نہ ہو رہی ہو، ارے تم اپنے ماں باپ سے چپکے سے کہہ دو اے میرے باپ اے میری ماں یہ میری دعا کر دے اللہ سے، وہ قبول ہو جائے گی۔ اور تم رات میں اٹھ کر کے جو ہے مصلی بچھا لو، اپنی بیوی سے کہو تو مصلی پہ بھی رب سے دعا مانگ، میں مصلی پہ بھی رب سے دعا مانگتا ہوں، دیکھو دعائیں قبول ہوتی ہیں کہ نہیں۔ لیکن کیا ہوتا ہے ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے تو گھٹ کے راتوں کو روتے جب خلقت ساری سوتی ہے۔ خلقت جب سو رہی ہو اور تم رب کی بارگاہ میں مصلی پہ آ جاؤ، تمہیں صرف تم جو ہے خدا کو جو ہے تمہیں خدا دیکھ رہا ہو، اور تصور میں یہ کہ تم نماز پڑھ رہے ہو تو گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات، زندہ بات، یہ ہونا چاہیے نا، بہت اچھا بیان ہے۔ لیکن نہیں، اس چیز کو نہیں دیکھیں گے تو راتوں رات موبائل، ارے دیکھیں گے تو راتوں رات ڈی جے، دیکھیں گے تو راتوں رات تمام وہ چیزیں دیکھیں گے۔
ایسا نہیں. اگر سننا ہے موبائل میں تقریر سن لو, کہہ دو سبحان اللہ. سننا ہے تو موبائل میں مفتی سمر رضوی کی تقریر سن لو, قاری شہاد رضا صاحب کی نعت سن لو, قاری بلال صاحب, قاری عمران صاحب کی نعتیں سن لو, تمہارے دل کو سرور مل جائے گا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. انسان کے دلوں کو چین و قرار و سکون اگر ہے تو وہ اللہ کے ذکر سے ہے. سبحان اللہ. بے شک میں وہ واقعہ پورا کر دوں. میری ماں بہنیں بھی سنیں, اپنے بچوں کو دینی تعلیم بہت ضروری ہے. بے شک ہے نا, بات سمجھ رہے ہیں. ان پڑھ ہونے کا ایک میں نے ایک پڑھا تھا مقولہ کہ ایک جو ہے بڑھیا کا بیٹا باہر تھا بدیش میں, اور وہ یہاں بھیک مانگ کے کھا رہی تھی. کیا بھیک مانگ کے کھا رہی تھی, کبھی ہمارے پاس, کبھی آپ کے پاس, کبھی ان کے پاس, کبھی کسی کے پاس, کبھی کسی کے پاس. کہتی بیٹا کہتی بوڑھا تمہارا بیٹا کیا کرتا؟ کہا بیٹا بدیش میں. کہا پیسہ نہیں بیچتا؟ کہا نہیں بیچتا, جب بھی مہینہ آتا ہے تو ایک کاغذ بھیج دیتا ہے, اور اس کاغذ کو میں نے دیوار پہ چپکائے. ایک پڑھے لکھے آدمی مولانا فیضان کی طرح ملے. مولانا فیضان نے کہا کہ اگر وہ پیسہ نہیں بھیجتا ہے, ایک کاغذ بھیجتا ہے, چلو بوڑھا چل کے دیکھتے ہیں تمہارے گھر میں کون سے کاغذ تم نے چپکا رکھے ہیں. جب مولانا فیضان صاحب قبلہ نے دیکھا کہ اس کی دیوار کے اوپر پیسہ تو نہیں چپکا تھا, لیکن ہر مہینے کا 50,000 کا چیک چپکا. اللہ. وہ پیسہ نہیں بیچتا تھا, چیک بھیج دیتا تھا. ماں چلی جانا بھجا لینا, ماں بہن چلی جانا, پیسہ مل جائے گا. یاد کر لو, اگر وہ بوڑھی ماں ضعیفہ پڑھی ہوتی تو وہ پڑھ لیتی کہ 50,000 لکھے ہیں تو وہ بھیک کیوں مانگتی. آج یہی مثال ہم اور آپ کی ہے. اگر پڑھے لکھے نہیں ہیں تو سارے لوگ بیوقوف بنائیں گے. ادنا بھی بیوقوف بنائے گا, چھوٹا بھی بیوقوف بنائے گا, بڑا بھی بیوقوف بنائے گا, تمام لوگ بیوقوف بنائیں گے. ارے ہمیں اور آپ کو ایسی تعلیم حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی آ جائے اور دنیا جینے کا سلیقہ بھی آ جائے. اور نبی کی بارگاہ میں یہی کہا کرو, زندگی دی ہے تو جینے کا قرینہ دے دے. زندگی دی ہے تو جینے کا قرینہ دے دے. میرے آقا مجھے رہنے کو مدینہ دے دے. کبھی نکاح کرنا ہے, نکاح میں زیادہ پیسے نہ خرچ کرو. باراتیوں کو 500-700 لے کر کے نہ جاؤ, بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں تم یہ سمجھ لو کہ 5 لاکھ خرچ کرنا ہے تو 2 لاکھ ولیمے میں خرچ کریں گے, 3 لاکھ یا 4 لاکھ میں ہم, ہماری بیوی, ہمارے ماں باپ عمرہ شریف یا حج شریف کے لیے چلے جائیں گے. ارے جتنی جلدی ہو مدینے کی زیارت کر لو, جتنی جلدی ہم مدینے کی زیارت کر لو. زندگی چھوڑ دے کب ساتھ بھروسہ کیا ہے. آخری بات عرض کر دوں, لوگ کہتے ہیں نا, حضرت توجہ چاہوں گا, کہتے ہیں یار ابھی ذمہ داریاں ہیں, ابھی ذمہ داریاں ہیں. 85-90 ہزار میں عمرہ ہوتا ہے, اور بچے کی اگر شادی کرنا ہے, ہاں یہ حقیقت ہے کہ آپ کے پاس وہی سرمایہ ہے, اتنا ہی ہے کہ اگر آپ جائیں گے عمرہ کرنے کے لیے اور نہیں رہ جائے گا, اور پھر آپ یہی سوچیں گے کہ یار عمرہ نہ گئے ہوتے تو شادی ہو جاتی, یہ فرض نکل جاتا, یہ اس کا حق ادا ہو جاتا, تو یہ ایک الگ بات ہے. لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ آدمی کے پاس اس وقت اتنی دولت ضرور ہوتی ہے کہ گھر بھر کھائے گا بھی, شادیاں بھی ہوں گی, اور لوگ عمرہ بھی ہوئیں گے. میں ان لوگوں سے گزارش کرتا ہوں جو صاحب ثروت ہیں, صاحب مال ہیں, غلط نہیں کہہ رہا ہوں, یہ چیز آپ اندازہ لگائیں, مکہ مدینہ میں وہ کارخانے ہیں جس کا کوئی جواب نہیں. کعبہ شریف کے جب طواف کرو گے, کعبہ شریف کا طواف کرنے, حجر اسود کو جب اس کا جب استلام کرو گے, اس کو چومو گے, تو اللہ رب العزت کا کرم یہ ہے کہ سارے گناہوں کو چوس لے گا. اور جب میرے نبی کے روضے مبارک پر پہنچو گے, آقا ارشاد فرماتے ہیں, من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی. جس نے میرے قبر کی زیارت کی, جس نے میرے روضے کی زیارت کی, اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. ایک کارخانہ گناہوں کو چوس رہا ہے, ایک کارخانہ ایسا ہے جو تمہاری شفاعت کی ذمہ داری لے رہا ہے, تمہارے اوپر شفاعت واجب کر رہا ہے. یاد کر لو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم